أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التحية والإكرام سيدنا وشفيع ذنوبنا وأنيس نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتاب المتين: ليلة القدر خير من ألف شهر. ومن كلام له عليه الصلاة والسلام لما أريد البيعة بعد قتل العثمان: دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی یہ شب شب عبادت بھی ہے، شب شہادت بھی ہے، بلکہ میں یوں عرض کروں آج کی اس رات میں 3 مناسبتیں جمع ہو گئی ہیں۔ ایک شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہونے کی فضیلت بھی اس رات کو حاصل ہے۔ دوسرا، شب قدر ہونے کی فضیلت بھی اس رات کو حاصل ہے۔ اور تیسری چیز جو اس رات میں تحقق پائی وہ شہادت امیر المومنین ہے۔ لہٰذا جہاں عبادت کی رات ہے، مصیبت کی رات بھی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ میرے بعد آنے والے علماء کرام شب قدر کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ میں صرف قرآن کی آیت جس کی میں نے تلاوت کی ترجمہ کر کے مختصر اشاروں کے بعد اصل موضوع کی طرف انشاءاللہ بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ تو قرآن نے کہا اس لیلۃ القدر کے بارے میں، سورہ قدر میں آیا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کی فضیلت یوں بیان فرمائی: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر اس 1000 مہینوں کو آپ سال میں تبدیل کرے تو انسان کی ایک عمر بنتی ہے۔ اگر 1000 مہینوں کو اگر آپ تقسیم کر لے تو قریباً اگر سال 360 دن کا حساب کر لے تو 83 سال، 365 حساب کر لے تو 82 سال قریباً بنتے ہیں۔ تو انسان کی پورے ایک عمر ہے۔ بس جو اس رات کو درک کر لے وہ گویا پوری عمر کی عبادت کو اس نے درک کر لیا۔ اس رات کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے اگر انسان اس رات کو درک کر لے۔ میری دعا ہے خداوند تبارک و تعالی بحق امیر المومنین علیہ السلام ہمیں اس رات کو درک کرنے کی توفیق دے۔ آج اس ٹاپک پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس خطبے کی روشنی میں عناوین کے حد تک مشکلات امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ یہ خطبہ جس کے 1-2 جملے میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کی، اس کے شروع میں آیا ہے، امام فرماتے ہیں: دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑ دو، اس امر خلافت کے لیے میرے غیر کو ڈھونڈ لو، کسی اور کو ڈھونڈ لو اور اس کو اپنا خلیفہ بنا لو۔
پھر فرمایا اور دلیل بھی خود بیان فرمائی، فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، کیونکہ ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جس کے کئی رخ ہیں اور کئی رنگیں ہیں، کئی چہرے ہیں۔ گویا آنے والی حالات کی طرف امام علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور اس خطبے کے ذیل میں شارحین نے جو کچھ لکھا ہے آپ دیکھ لیں، اہل تسنن کے شارحین، ہمارے شارحین نے کافی ساری بحثیں ہوئی ہیں اس کے حوالے سے۔ بعض لوگوں نے یہ کوشش کی ہے، اس خطبے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو امام علی علیہ السلام یہاں انکار نہ فرماتے قبول کرنے سے۔ اور کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کا جواب دے دے۔ اب میں ان تمام بحثوں میں نہیں پڑھوں گا، لیکن کسی مطلب کو بھی سمجھنے کے لیے، مثال کوئی قرآن کی آیت ہو، شان نزول کو دیکھیں، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی۔ کوئی روایت ہیں تو شان صدور کو دیکھیں، کب ائمہ سے یہ روایت صادر ہوئی تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو یہ کلام کب علی علیہ السلام سے صادر ہوا، کس حالات کے تناظر میں امام نے یہ فرمایا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں، یہ تاریخ طبری میں بھی آیا ہے، ابن عسیر نے کامل میں بھی لکھا ہے، کافی آپ تاریخ کے کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب مسند خلافت قتل عثمان کے بعد خالی ہو گئی تو مسلمانوں کی نگاہیں علی کی طرف اٹھی، اور 25 سال کے اس عرصے میں علی کی اصول پرستی، علی کا حق پرستی، علی کی عدالت محمد کی نگاہیں اٹھی، اور یوں علی پر ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے، جس طرح کوئی بھٹکے ہوئے مسافر دور سے اپنی منزل کی جھلک دیکھتے ہیں تو اس سمت لپک پڑتے ہیں، ایسے ہی علی پر ٹوٹ پڑا۔ اور نہج البلاغہ میں بھی خود امام علی علیہ السلام قریباً کئی جگہوں پر اشارہ ہوا ہے۔ ایک جگہ پر یوں آیا ہے، یوں لوگ ہجوم لے کے میری بیعت کرنے کے لیے آئے کہ گویا حسنین روندے جا رہے تھے۔ اتنے ہجوم کے ساتھ جب بیعت کرنے کے لیے آئے، یہاں تک کہ طبری کے میں الفاظ آپ لوگوں کی خدمت میں نقل کر لوں تو آغاز طبری یہاں لکھتے ہیں، فغشی الناس علیًا، لوگوں نے یوں علی کو گھیر لیا، فقالوا نبایعک، اور کہا ہے علی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ فقد ترى ما نزل بالاسلام، اس اسلام پر جو مصیبت پڑی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، وما ابتلينا به من ذوي القربى، اور پیغمبر کے ذوی القربى کے حوالے سے جس آزمائش سے ہم گزر رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا ہے علی اسلام کی مصیبت کو درک کر لیں، خوف خدا کر لیں، اور ہماری بیعت کر لیں، اور اسلام کی نصرت کے لیے بیعت کو قبول فرمائیں۔ اس وقت امام علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہاں امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دعونی والتمسوا غیری، مجھے چھوڑو اس امر خلافت کے لیے، میرے غیر کو ڈھونڈو اس امر خلافت کے لیے۔ کہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس حالات کی تناظر میں جب عثمان کے بعد اسلام میں جو خرابیاں آئی تھی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب علی آ جائے، خلیفہ بن جائے، تو علی نے پھر سیرت محمدی کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ سیرت محمدی کو زندہ کرنے کے لیے، روش محمدی کو زندہ کرنے کے لیے عدالت علوی کی ضرورت تھی، اور عدالت علوی وہی قبول کر سکتا ہے جس کا امتحان لیا گیا، اور علی کو معلوم تھا لوگ اس کو قبول نہیں کر سکیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ لوگ اس طمع میں تھے، علی سے پہلے آنے والے خلیفوں نے کسی کو منصب دے کر اپنا بنایا تھا، زور بازو والے لوگ
عیاشی میں زندگی گزارتے تھے، بیت المال کی تقسیم میں بھی امتیاز برتی جاتی تھی، عرب کو عجم پر فوقیت دی جاتی تھی، غریب کچلے جاتے تھے. اور امام علی علیہ السلام ان حالات کی تناظر میں، کیونکہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ جا کے علی کی بیعت کر لیں، اور سیاست مدار حضرات، سیاستدان حضرات کی امیدیں تھیں کہ علی ہمیں کسی صوبے کا گورنر بنائے گا، کسی صوبے کا ہمیں وزیر اعلیٰ بنا دے گا، اور مال و دولت کے لالچ رکھنے والوں کی امیدیں تھی امی جیسے عثمان ہمیں بیت المسلمین سے عطا کرتے تھے، علی بھی ایسے ہی بخشش کریں گے. ان حالات کے تناظر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میرے غیر کو ڈھونڈ لو، اس کو اپنا خلیفہ بنا لو. کیوں؟ فَإِنَّ مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا، اس لیے کیونکہ ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے، لَهُ وُجُوهٌ وَأَلْوَانٌ، جس کے مختلف چہرے ہیں، کئی رخ ہیں اور مختلف رنگیں ہیں، فتنہ برپا ہو گیا ہے. پھر فرمایا لا تقوم له القلوب، دل ان فتنوں کو برداشت نہیں کر سکتا، دل میں تاب نہیں ہے، کس حالات کی خرابی کو برداشت کریں. ولا تثبت علیہ العقول، اور عقل اس کو سمجھ بھی نہیں سکتی. پھر فرمایا وَإِنَّ آفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ، اغام غیم کے مادے سے باب افعال میں، وہ آفاق عالم کو ظلمت و تاریکی کی گٹائیں چھا گئی ہیں. غیم بادل کو کہا جاتا ہے، یہاں استعارہ اور کنایا ہے ظلمت و ظلم و جور و بے عدالتی کی گٹاؤں اور بادلوں سے. پورے آفاق کو لے لیے ہیں، اور آپ خود جانتے ہیں کہ بنی امیہ کے پلے ہوئے اس خلیفے نے کیسے بے عدالتی سے کیا حالت مسلمانوں کے درمیان برپا کر رکھی تھی، اور آخر میں خود بنی امیہ کے پلے ہوئے انہی کے ہاتھوں پھر قتل ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں. پھر فرمایا والمحجۃ قد تنکرت، محجہ مادے حج سے ہے، لغت میں اس کا معنی الطریق المستقیم، مستقیم راہ سے معنی ہوا ہے. والمحجۃ قد تنکرت، اور مستقیم راہ گم ہو گیا، اس کی پہچان نہیں ہو رہی، اس لیے حالات بہت خراب تھیں. صراط المستقیم کی لوگوں کو پہچان نہیں ہو رہی تھی. اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، خلیفہ مسلمین ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لوگ، اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن کردار میں محمد کی بو بھی نہیں تھی. تو لہٰذا صراط المستقیم ہی گم ہو گیا تھا. اس لیے فرمایا والمحجۃ قد تنکرت، اور حج کے مادے سے ہیں، اور اس کو محجہ طریق مستقیم کو کہا گیا ہے کیونکہ ہر کوئی جب راہ چلتے ہیں، کسی راستے کو اپناتے ہیں، تو اس کا قصد یہی ہوتا ہے کہ صراط المستقیم پہ چلے. اس وجہ سے صراط المستقیم کو یہاں لغوی معنی کے ساتھ جو مناسبت شارحین نقل کرتے ہیں، اس مناسبت کو نقل کرتے ہیں. اس لیے یہاں کیا فرمایا؟ محجہ فرمایا. پھر فرمایا اگر میں قبول بھی کر لوں تو میرے شرط و شروط ہیں، ایسے ہی میں خلافت کو قبول نہیں کروں گا. وَاعْلَمُوا أَنِّي إِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ، اور یہ جان رکھو اگر میں تمہاری خواہش پوری بھی کر لوں، مان بھی جاؤں، بیعت قبول بھی کر لوں، تو ایسے راہوں پر تمہیں چلاؤں گا جس کا مجھے علم ہے. میں محور حق ہوں، حق کے گرد تمہیں گھماؤں گا، حق کے گرد تمہیں چلاؤں گا. پھر یہ طمع نہیں رہنا کہ فلان شیخ کے سیرت پر چلے، فلان کے کردار کے مطابق عمل کرے. خود فرمایا وَلَمْ أُصْغِ إِلَىٰ قول القائل وعدب العاتب، اور عتاب کرنے والے کی سرزنش یا کہنے والے کی بات میں کام نہیں کروں گا، کسی کو سننے کو میں تیار نہیں ہوں. اگر خلافت کو میں قبول کر لوں تو گویا یہاں دیکھو علی الاعلان علی نے فرما دیا
میرے برنامے کیا ہیں اگر اس خلافت ظاہری کو میں قبول بھی کروں. علی کو ظاہری خلافت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ خلافت کو علی کی ضرورت تھی. اسی وجہ سے جب اس ظاہری خلافت کو امام علی علیہ السلام نے ایک دفعہ بر محمد وآل محمد صلوات ظاہری خلافت کو قبول فرمایا تو سعصع ابن سوحان بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑے خطیب تھے، علی کے بہت بڑے خطیبوں میں شمار ہوتے تھے علی کے زمانے میں. جیسے ہمارے زمانے میں بہت بڑے خطبہ مثلا طالب جوہری ہیں، اس زمانے میں امام علی کے بہت بڑے شیدائی اور خطبہ میں شمار ہوتے تھے. انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، تاریخ تبری میں جملہ ہے، انہوں نے کہا یا علی ما زینت الخلافت وما زانت کا، اے علی تو نے خلافت کو زینت دی ہے، نہ یہ کہ خلافت نے تجھے زینت دی ہو. اے علی تو خلافت کا اتنا محتاج نہیں ہے جتنا خلافت تیرا محتاج ہے. علی کو یہاں خلافت کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، یہ خلافت تھی جس کو عدالت علیوی کی ضرورت تھی تاکہ سیرت محمدی یہاں زندہ ہو جائے. تو لہذا علی کی مشکلات کیا تھیں؟ لہذا اشارتاً کچھ مسائل اور مشکلات لوگ سوال کرتے ہیں. علی علیہ السلام دیکھو 35 ہجری میں عثمان کے قتل ہونے کے بعد قریباً 4 سال 2 مہینے اگر میں اشتباہ نہ کر لوں، علی کی حکومت کا جو عرصہ رہا ہے قریباً 4 سال 2 مہینے. کیا کیا مصیبتیں ٹوٹ پڑی. ایک مشکل جو حضرت علی علیہ السلام کے سامنے تھی، ان مشکلات میں سے ایک مشکل قتل عثمان تھی. قتل عثمان اس نے بھی علی کے لیے کافی ساری رکاوٹیں اور مشکلات قائم کر دی. علی اگرچہ عثمان پر ضرور اعتراض رکھتے تھے، نہج البلاغہ میں کافی سارے جگہوں پر اس حوالے سے آپ خود علماء کی محفل ہے جانتے ہیں، امام نے ارشادات امام موجود ہیں اور اشارہ فرمایا ہے. علی کو اگرچہ ان کی روش قبول نہیں تھی، ان کی مدمانیاں قبول نہیں تھی، ان کی بے عدالتیاں قبول نہیں تھیں، ضرور اعتراض تھا، لیکن علی یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسلام میں قتل خلیفے کا باب کھل جائے. تو لہٰذا علی کیونکہ یہ ایک فتنہ اسلام میں گویا تازہ برپا ہو گیا، یہ بھی نہیں چاہتے تھے. بقول شہید مطہری اسی وجہ سے علی کا کام عثمان اور شورشان کے درمیان سفیر کا کام تھا. انقلابیون کے درمیان جو انقلاب لانے کے لیے تمام بلاد مسلمین سے لوگ جمع ہو گئے تھے، کوفے سے، بصرے سے، مدینے سے لوگ آ گئے تھے اور چاہ رہے تھے. ان کا مطالبہ قبول نہیں ہوا. وہ لوگ چاہتے تھے کہ عثمان اپنی روش کو تبدیل کر دے اور جن جن لوگوں کو منصب دیے ہیں ان تمام کو برطرف کر دیں، اور نہ ہی عثمان اس کام کے لیے تیار تھے اور نہ ہی وہ لوگ ہاتھ اٹھانے کو تیار تھے. یہاں امیر المومنین کا کردار، سفیر کا کردار تھا. علی قتل خلیفے کا باب بھی کھولنا نہیں چاہتے تھے اسلام میں، اور نہ ہی عثمان کی سیرت کی تصدیق کرنا چاہتے تھے، اس کے کردار کی تصدیق کرنا چاہتے تھے. یہ ایک مشکل تھی علی کے لیے. اور دوسری مشکل جو امام علی علیہ السلام کے لیے پیش آئی، علی کے جو مقابل میں ہے، دشمن بن کے سامنے آئے، وہ اسلام کے لبادے میں موجود منافق لوگ تھے. یہ علی کی دوسری مشکل تھی. ایک دفعہ محمد وآل محمد صلوات دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دشمن کھلم کھلے دشمن تھے، سامنے آ گئے، علل اعلان کفر کا اعلان کرتے تھے، شرک اور بت پرستی کا اعلان کرتے تھے، توحید کا انکار کرتے تھے، اولو حول کا نعرہ لگاتے تھے. حول زندہ باد بدھ کا نام، حول زندہ باد ان کا نعرہ تھا. تو ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پیغمبر کے لیے بہت ہی آسان تھا. اور ان کے اس شعار اور نعرے کے مقابلے میں پیغمبر کا نعرہ یہ تھا، اللہ اعلی و اجل. تو لہٰذا جو دشمن کھل کے سامنے آ جائے
اس سے مقابلہ کرنا بہت ہی آسان ہے. لیکن علی کے مقابل میں آنے والے وہی فکر سفیانی رکھتے تھے. سفیان کا بیٹا معاویہ روح سفیانی کے ساتھ نعرے اسلامی کے ساتھ علی کے مقابل میں آ جاتا ہے. روح اس کی سفیانی روح ہے، اہداف اس کے سفیانی اہداف ہیں، لیکن شعار و نعرہ قرآن کا ہے، اسلام کا ہے. کیا نعرہ لگایا؟ قرآن کی اس آیت کو انہوں نے اپنا شعار بنایا. دیکھو موقع سے کیسے استفادہ کیا. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. اور عثمان کے ولی ہونے کا ادعا کیا، اور ادھر سے مقتول الدم خونخواہی کا یہاں اعلان کر دیا. شعار تو بہت ہی خوبصورت تھا. قرآن کی آیت میں جو مظلوم قتل ہو جائے تو اس کے ولی، اس کے رشتہ دار کے لیے خدا نے ایک قدرت دی ہے، سلطنت دی ہے. اگر چاہے تو اس قاتل سے خون بہا وہ لے سکتا ہے، خون کا مطالبہ کر سکتا ہے. قتل کے اقسام کے مطابق بعض صورتوں میں قصاص بھی وہ لے سکتا ہے. تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا اسلام کے لبادے میں، اور چاہتا یہ تھا، ظاہراً مسلمانوں کو یہ ظاہر کر رہا تھا میں قرآن کی آیت کے مطابق یہاں عمل کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن واقع میں اسلام کو کھوکھلا کرنا چاہتا تھا. یہ اس کا شعار تھا. لیکن مسلمان بھی یہ گزرے مسلمان تھے. ایک کاش کوئی ایسا مسلمان ہوتا کہ معاویہ سے پوچھ لیتے کم سے کم تمہارا عثمان سے کیا رابطہ ہے. قرآن نے تو ولی دم کس کو قرار دیا؟ اس کے اپنے رشتہ داروں کو قرار دیا ہے. جس کا 4 پشتوں میں جا کے اس کے ساتھ کوئی لکیر مل جاتی ہے وہ آج ولی دم ہونے کا ادعا کر رہے ہیں. کیا معاویہ کو، عثمان کو کوئی بیٹا نہیں تھا؟ کیا کوئی اس کا قریبی رشتہ دار نہیں تھا؟ بالفرض قبول بھی کر لے ساری باتیں درست، تو علی سے تجھے کیا لینا تھا؟ کیا عثمان کا قاتل علی تھے کہ جو علی سے قصاص لینے یا خون بہا لینے کا ادعا کر رہے ہیں اور جنگ کے لیے آمادہ کر رہے لوگوں کو، اور خون عثمان کو بہانہ بنا کر کیا مصیبت اسلام کے سر پر یہ لوگ لے آئے؟ آپ خود جانتے ہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے. یہاں تک معاویہ کے جاسوس وہاں بیٹھے ہوئے جب عثمان قتل ہو گئے، تاریخ کا مطالبہ کر لیں، ان کا اپنا ہاتھ بھی ہے ان میں، ان تمام کو کھولنے کے ابھی نہ وقت ہے نہ ضرورت. اس کے جاسوس بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا جاتا ہے جب لوگ عثمان کو قتل کرنے کے لیے اس پر حملہ کیا تو اس کی بیوی نے اپنے آپ کو عثمان کے اوپر گرا دیا. نتیجے میں اس کی بیوی کی ایک انگلی کٹ گئی. معاویہ کی جاسوسوں کی طرف سے ادھر سے عثمان کی بیوی کی یہ انگلی اور اس کا یہ فراہان خون آلود قمیص معاویہ کے لیے شام بھیجا گیا. اور زن عثمان کی بیوی کی انگلی معاویہ نے ممبر کے اوپر آویزون کر دیا، معلق کر دیا، لٹکا دیا، اور عثمان کے قمیص کو بھی وہاں لٹکا کے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگ گئے. واہ عثمان پر کیا مصیبت آ گئی، اسلام پر کیا مصیبت آ گئی ہے. خلیفہ کی بیوی کی انگلی کٹ گئی ہے اور یوں رونے لگے. یوں لوگوں کو آمادہ کیا، تیار کیا آنے والے وقتوں میں علی سے مقابلہ کرنے کے لیے. علی کی ایک مشکلیں بھی تھیں، بہرحال مزید تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. یہ ایک علی کی مشکل تھی. اور تیسری مشکل جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام بر محمد وعلی محمد صلوات امام کے لیے درپیش تھی، وہ خود عدالت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. دیکھو امام کی عدالت، اللہ اکبر، یہ تاریخ میں جملہ مشہور ہے، قد قتل امیر المومنین بشدت عدالتی. علی کی شدت عدالت کی وجہ سے علی شہید ہو گئے. شہید اگر علی کو کیا گیا تو کوئی اور بہانہ نہیں تھا لوگوں کے پاس سوائے شدت عدالت کے. علی
عام دنیا کے سیاستدانوں کی طرح نہیں تھے. دیکھو سیاستدان آج کل کوئی الیکشن میں کونسلر بننا چاہتے ہیں, کوئی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں, کوئی صدر یا وزیر اعظم جس عہدے پر بھی آنا چاہتے ہیں تو لوگوں کو کیا کیا پتہ نہیں وعدے دیتے ہیں, اور جب خلافت مل جائے, مسند پر بیٹھ جائے تو سارے وعدے بھول جاتے ہیں. یہ علی کی سیرت نہیں تھی. علی شروع سے ہی اعلان کرتے تھے میرا برنامہ کیا ہے, اور اس خطبے میں جو میں نے پڑھا وہاں امام نے اعلان بھی فرمایا اگر میں تمہاری خواہش قبول بھی کر لوں تو میرا برنامہ یہ ہوگا, پھر اپنے علم کے مطابق میں چلوں گا. کسی شیخ یا کسی بزرگ, کسی قبیلے کے رئیس چودھری کی بات میں نہیں مانوں گا. وہاں مجھے سیرت محمدی کو مجھے زندہ کرنا ہے. برنامے کا علی نے کھلم کھلا اعلان کر دیا. عدم انعطاف پذیری, علی میں نرمی نہیں تھی عدالت کے برپا کرنے میں. اسی وجہ سے لوگ آتے تھے علی سیاست میں کچھ نرمی بھی ہو, ہر جگہ عدالت و مساوات کو قائم رکھیں, صداقت اگر آپ دکھائیں تو پھر آپ کی حکومت چل نہیں سکتی. تو لوگ آ کے یہاں یوں علی کو پیشنہاد بھی کرتے تھے, لیکن امام علی علیہ السلام قبول نہیں فرماتے تھے. یہاں تک کہ اصحاب آ کے جب بیت المال تقسیم ہو رہا تھا اور امتیازی سلوک جو پہلے خلفاء کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ رکھی جاتی تھی, امام علی علیہ السلام کے کردار میں لوگوں کو نہیں نظر آیا تو کچھ لوگ بگڑ گئے اور اعتراض کرنے لگے. وہاں امام علی علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا, نہج البلاغہ میں ہے یہ بھی, اتامرونی ان ادلبا نصر بالجور فی من ولیت علی. کیا تم لوگ مجھ سے یہ تقاضا کرتے ہیں, یہ مطالبہ کرتے ہوں کہ میں ان لوگوں کے اوپر ظلم کر کے, ان غریبوں کے اوپر ظلم کر کے جن کے اوپر میں حاکم ہوں, کچھ لوگوں کی مدد حاصل کر لوں اپنی سیاست چمکانے کے لیے, اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ان غریبوں پر میں ظلم کروں. واللہ, اللہ کی قسم, لا عطور به ما ثمر سمیر, اللہ کی قسم علی ایسا کام نہیں کر سکتا جب تک یہ دنیا چلتی رہے گی اور آسمان میں ستارے چمکتے رہیں گے, لیکن علی کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا. تم لوگ کیا مطالبہ کر رہے ہیں علی سے؟ جانتے ہیں میں کون ہوں. اگر حف اقلیم کو میرے سامنے رکھ دیا جائے اور کہے کہ چونٹی کے منہ سے جو کی چھلکا چھین کر چونٹی پر ظلم کرے تو ان 7 اقلیم کو میں ٹھوکر مار لوں گا, لیکن اس ظلم کے لیے علی تیار نہیں. یا علی کو ایسے کانٹوں پر گھسیٹا جائے یوں, تو علی کو ان کانٹوں کے اوپر گھسیٹنا قبول ہے, لیکن چونٹی کے منہ سے چھلکے کو چھین کر ظلم کرنا علی کو قبول ہے. اللہ اکبر, کیا علی ہے. شکر کرو, شکر کرو, خدا نے ہمیں ایسے امام کا پیروکار بنایا ہے جس کی عدالت. دیکھو خلفاء کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, کیا امتیازی سلوک لوگوں میں ہوتے تھے, اپنے رشتہ داروں کو بخشنا. لیکن عقیل جب آتے ہیں, نہج البلاغہ میں ہیں, بال بکھرے ہوئے ہیں, بچے یہ بھوک سے نڈال ہیں, اور آ کے کہتے ہیں یہ علی رات کا وقت ہے, رات کی تاریکی میں آیا ہے, کچھ اضافی مجھے بیت المال سے دے دو. کیا فرمایا؟ یہ ہے علی کی عدالت. علی انکار کرتے ہیں. المختصر, اسرار جب بڑھتا ہے تو ایک لوہے کو علی نے گرم کر دیا, عقیل کے بدن پر رکھ دیا, عقیل کی چیخ نکلی. کہا اے علی آپ مجھے جلا رہے ہو؟ کہا اے عقیل تجھے دنیا کے آگ میں جل جانے سے تو ڈرتا ہے, اور تم مجھے آخرت کے آگ میں جلا رہے ہو. یہ علی. لہٰذا علی کی ایک مشکل یہ تھی کہ علی عدالت کو
منعن برپا کرنا چاہتے تھے، اور ایک مشکل علی علیہ السلام کی صاف گوئی اور صداقت تھی سیاست میں، سچائی تھی علی کی صاف گوئی تھی، علی کی صداقت تھی سیاست کے حوالے سے، یہاں تک کہ لوگ آ کے علی کو یہ مشورہ دیتے تھے، جو لوگ خلافت کے تمام میں جنہوں نے علی کی بیعت کی تھی، کیا مثال کہیں گورنری مل جائے، کہیں کوئی منصب مل جائے، جیسے طلحہ ہے، زبیر ہیں، ان لوگوں کو کہا یا معاویہ کو شام میں کچھ عرصے کے لیے معاویہ کو رہنے دے، طلحہ زبیر کو مثال مصر کے لیے یا فلان بصرے کے لیے ان کو گورنر بنا کے بیچ دیں، تاکہ آپ کی گرب میں پوری حکومت، پوری سلطنت آ جائے، زمین آ جائے، کنٹرول حاصل کر لیں، حکومت آپ کی مضبوط ہو جائے۔ لوگ کیا کیا مشورے دیتے تھے علی کو، اور علی قبول نہیں کرتے تھے۔ اور تاریخ میں نہج البلاغہ میں بھی یہ جملہ آیا ہے، گر محمد و آل محمد صلوات، اور علی قبول نہیں کرتے تھے، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ تاریخ میں ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم جو علی پر ہوا، علی کا مقایسہ معاویہ کے ساتھ کرنے کا، یہ تاریخی ظلم ہے امیر المومنین کے ساتھ۔ علی کہاں جو کمال فضیلت ہے، اور معاویہ کہاں جو کمال پلیدی ہے۔ علی کا معاویہ کے ساتھ مقایسہ کرنا یہ تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے علی کا۔ اور کہنے لگے علی کو سیاست نہیں آتی، معاویہ کتنا سیاست مدار ہے، کتنا بڑا زیرک سیاست دان ہے، علی کو سیاست نہیں آتی۔ علی مجبور ہو گئے جواب دینے پر، اور نہج البلاغہ میں امام نے فرمایا واللہ ما معاویہ بأدہا منی، اللہ کی قسم معاویہ مجھ سے زیادہ سیاست دان نہیں ہے، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم معاویہ مجھ سے بڑا سیاست دان نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہے مجھ میں اور معاویہ میں، وَلَكِنَّهُ يَقْدِرُ وَيَفْجُرُ، لیکن وہ دغاباز ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اس کا ہم و غم اپنی اس حکومت کو بچانا ہے، اسلام خاک میں مل جائے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اسے۔ یہ بہت سخت ہیں با ایمان شخص کے لیے، جس کے لیے قیامت کی فکر ہو، اللہ کی فکر ہو، رسول کی شریعت کی فکر ہو، دین کا فکر ہو، اسلام کی فکر جس کو ہو، اس کے لیے سیاست کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جسے ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے، اس کے لیے سیاست کرنا، سیاست کے کو چمکانا اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں اسی وجہ سے یہاں معاشرے میں با ایمان شخص، معاشرے کی سیاست کی بات کر رہا ہوں نا، علوی سیاست کی، معاویہ کا سیاست کرنے کے لیے تو لوگ ہیں، تو لہٰذا یہاں امام نے فرمایا فرق ہے مجھ میں اور معاویہ میں، معاویہ کا کام اقدار اسلامی کو پامال کرنا ہے، اور علی کا کام ان اقدار کو بچانا ہے۔ مختصر کر رہا ہوں، تمام جملوں کے نچوڑ یہ ہے، معاویہ کا کام اقدار اسلامی کی پامالی ہے، جبکہ علی کا کام اقدار اخلاقی، اقدار اسلامی، ان کی حفاظت کرنا علی کا کام ہے۔ نہیں تو علی اگر یہی کام جو معاویہ کر رہے ہیں یہ میں بھی کرتا تو مجھ سے کوئی بڑا سیاستدان نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کو میں نے بہت زحمت دی، یہاں تک کہ اس حوالے سے راغب اصفہانی کا جملہ ہے، میں یہ نقل کر کے پھر انشاءاللہ آگے بڑھوں۔ راغب اصفہانی معاویہ کے بارے میں اس مقام پر کہتے ہیں لم یکن غایتہ الا درک الحاجہ حل او حرم، معاویہ کا ہم و غم، اس کا مجمعی نظر یہی تھا کہ جس طرح بھی ہو اس کا اپنا مطلب پورا ہو جائے، چاہے حلال کے راہ سے ہاتھ آ جائے، چاہے حرام کے راہ سے ہاتھ آ جائے، اس سے حلال حرام کو کوئی کام نہیں تھا، اس سے کوئی کام نہیں تھا۔ اور وجہ یہی تھی، اسی وجہ سے بدھ کے دن بھی انہوں نے جمعہ پڑھا کر دکھا دیا۔ بہرحال میں اس بحث میں نہ پڑھوں۔ پھر یہاں اصفہانی کہتے ہیں ثم لم یکن یبالی بالدین ولا یتفکر فی سخط رب العالمین، خدا کی ناراضگی کی اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی، دین کی اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ معاویہ ہے،
اس معاویہ کے ساتھ علی کا مقابلہ کیا تھا، کہا معاویہ بڑے سیاستدان ہیں. اور علی کی اور ایک مشکل، اس مشکل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. علی کی اور ایک مشکل خوارج کا وجود تھا. وجود خوارج، اگرچہ حاکمین کے مسئلے کے بعد یہ لوگ وجود میں آئے، لیکن اس زمانے میں بھی علی کے ساتھ تھے کچھ ایسے لوگ. آپ جانتے ہیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے، کیا مصیبت انہوں نے علی کے سر پر ڈالی. من جملہ اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ جیتتی ہوئی جنگ شکست میں بدل جائے. جنگ صفین، ابھی علی کی فوج آگے بڑھ رہی تھی، بالکل معرکہ فتح ہونے والا تھا. عمر ابن عاص کے ذریعے سے معاویہ نے چال چلایا، غلاف قرآن یا قرآن کو نیزوں پر بلند کیا. جن کو قرآن سے کوئی کام نہیں ہے، میں نے پہلے عرض کر دیا، مسند بچانے کے لیے، حکومت بچانے کے لیے ہر کچھ کر سکتا ہے، ہر کوئی کام کر سکتا ہے، اور کر کے دکھایا. عملاً کردار تاریخ میں موجود ہے، رقم ہے. نیزوں پر چڑھایا. تو یہ خشک مزاج متقی، یہ اسلام کی بہت بڑی مصیبت ہیں. آج بھی معاشرے میں ہے ایسے لوگ ہیں خشک مزاج، جن کو اسلام کی فقط قشر ظواہر کا کچھ پتہ ہے. ہستہ اسلام، جڑ اسلام، اسلام کے اہم ترین ارکان کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہی خشک مزاج، یہ متقی، ظاہری نماز کے پابند، اور ان خوارج کے بارے میں ہے. جب امام علیہ السلام نے جب سمجھانے کے لیے ابن عباس کو بھیجا، دیکھ کر ابن عباس پریشان ہو گئے، واپس آ گئے. یا علی، میں ان کو کیا سمجھاؤں، ان کے ساتھ کیسے ہم مقابلہ کر لیں. ان کی پیشانیاں تو عبادت میں سے داغدار ہیں. سجدے کر کر کے زمین پر، پاؤں کے گھٹنوں پر اور ہتھیلیوں پر یہاں اکٹھے پڑ چکے تھے، داغدار ہو چکے تھے. یہ لوگ آ گئے ہیں علی کے مقابلے. یہی ہے، اس سے لوگ اشتباہ میں پڑ جاتے ہیں. جب لوگوں کو دیکھتے ہیں اتنے عبادت کے پابند متعبد ہیں، جب یہ لوگ علی کے مقابل میں آ جائے تو شبہ ایجاد ہو جاتا ہے. تو جیتی ہوئی جنگ، جب انہوں نے نیزے پر قرآن کو چڑھایا، آئے، اور یہی لوگ، ان کی تعداد قریباً 20,000 بتائی جاتی ہے، بعض تاریخ نقل میں یوں میں ہے. آئے امام علی علیہ السلام کے پاس اور کہا، ہے علی، جنگ بند کر. ہم قرآن کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، قرآن کے ساتھ تو ہم جنگ نہیں کر سکتے. انہوں نے قرآن کو حکم بنایا ہے، قرآن کو داوری کے لیے نیزے پر بلند کیا ہے، قرآن کو تو ہم نہیں مقابلہ کر سکتے. فرمایا، میں ناطق و قرآن موجود ہوں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. کہا، نہیں علی، عمار کو بلاؤ، یاسر کو بلاؤ، اگر نہ بلائے تو پھر آپ کا سر تن سے جدا کر دیں گے. تاریخ میں جملے ہیں. کیا مصیبت تھی علی کے اوپر، یہ خشک مزاج لوگوں کی وجہ سے. خیر، جیتی ہوئی جنگ ہار گئی. پھر اس کے بعد حاکمین کا مسئلہ پیش آیا. علی کا پیش نہاد یہ تھا کہ ابن عباس کو یہاں داور بنائے، لیکن خود انہی لوگوں نے کہا، نہیں، ابن عباس تو آپ کے چچزاد بھائی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے کزن ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے. کسی اور کا نام لیا، مالک اشتر کا نام لیا، کہا قبول نہیں ہے. اور موسی اشعری کو انہوں نے کیا کر لیا، انتخاب کر لیا، زور لگایا. خود اپنے فشار سے، زور سے علی کو مجبور کر کے ان کو خلیفہ، ان کو داور بنایا. اور بعد میں کیا ہوا، نتیجہ بھی آپ لوگوں کے سامنے. اور حاکمین کے اس مرحلے میں ناکام جب ہو گئے تو کہا، استغفر اللہ، علی کافر ہو گئے. بلکہ ان کا نعرہ تو یہ تھا، ہم سارے کافر ہو گئے ہیں، ہم بھی کافر ہو گئے ہیں، علی تو بھی کافر ہو گئے ہیں، معاویہ بھی کافر ہو گیا ہے. لیکن کیونکہ ہم نے توبہ کر لی ہے، توبہ اسلام میں قبول ہے، لہٰذا ہم دوبارہ مسلمان ہو گئے. اور علی کے پاس آ کے کہتے تھے، علی آپ توبہ کر لیں، حاکمین کے اس مسئلے میں آپ کافر ہو گئے ہیں. لا حکم الا للہ کا نعرہ لگاتے تھے، لیکن قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں سمجھتے. یہاں مفسر علی موجود ہیں، نہیں سمجھا لوگوں نے، اور علی کے مقابل میں آ گئے. المختصر پھر نہروان وجود میں آ گیا،
اور ان کی تعداد قریباً 22 نقل میں 12,000 ہے۔ امام علی علیہ السلام پہلے ابن عباس کو بھیجتے ہیں، پھر خود چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ 8,000 کہتے ہیں، توبہ کر کے پھر آ گئے علی کے پاس۔ 4,000 ڈٹ گئے علی سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ علی نے ان کا کام تمام کر دیا، قریباً 10 یا 9 نفر بچ گئے اس شخص سے۔ اور انہی 10 یا 9 نفر میں سے ایک ملعون ابن ملجم تھا۔ بس شاید آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ لوگوں کو بہت وقت دیا، مجھے معاف کرنا، زحمت دیا۔ اللہ اکبر۔ جب تاریخ میں زندگی پڑھ لے تو یہ روایت بھی ملتی ہے، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ تھا، امام علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ایک دفعہ خطبے کے دوران امام حسن کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں، بیٹا حسن، آج رمضان کی کیا تاریخ ہے؟ فرمایا، آج رمضان کی 13ویں تاریخ ہے۔ رخ حسین کی طرف کیا اور کہا، بیٹا حسین، رمضان ختم ہونے میں کتنے دن باقی رہ گئے؟ فرمایا، بابا 17 دن باقی رہ گئے۔ فرمایا، یہ وہی منا ہے جس کا وعدہ مجھے سرور کائنات نے دیا۔ یوں وقت گزرتا جاتا ہے۔ بعض نقل کے مطابق جب 19 رمضان کی رات ہوئی، علی ام کلثوم کے ہاں مطبوع اور مہمان تھے۔ ام کلثوم کے ہاں علی نے افطار کر لی، لیکن عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بار بار علی باہر نکلتے تھے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے۔ اے چمکتے ہیں وہ ستاروں گواہ رہنا، کبھی علی کو سوتے ہوئے تم لوگ۔ عبادت میں مشغول رہے۔ القضاء صبح قریب ہو گئی۔ ایک دفعہ علی مسجد کی طرف جانے کے لیے نکلے تو گھر میں مرغابیاں پال رکھی تھی۔ مرغابیاں آ گئی، علی کے دامن پکڑ لی۔ پھر ان کو دانے اور خوراک کی سفارش علی نے کر دی۔ نکل جاتے ہیں علی، مسجد کوفہ میں علی پہنچ جاتے ہیں۔ ابن ملجم کو الٹا منہ سوتے ہوئے پایا۔ گلدستے اذان پہ جا کر اللہ اکبر کی اذان دی۔ اپنے دشمن کو بھی علی نے نماز کے لیے بیدار کیا۔ کوفہ میں علی کی آخری صدا تھی جو گونج اٹھی۔ علی مشغول نماز ہو جاتے ہیں۔ المختصر ایک وقت ایسا آیا، اس شقی نے، ابن ملجم شقی نے تلوار ہاتھ میں لی۔ علی نے سجدے میں جب سر رکھا، تلوار اس نے یوں چلائی۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، جبریل کی آواز بلند ہو گئی۔ یہاں دو آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک علی کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے، فزت برب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا۔ اور دوسرا جبریل کی آواز تھی، جبریل فریاد کر رہا تھا کہ ارکان اسلام منہدم ہو گئے۔ المختصر امام حسن تشریف لائے، نماز صبح امام نے پڑھائی۔ 2 دن علی بیمار رہے۔ ضرور امام کی وصیت آخری وصیت ہے جو امام حسن اور حسین کو امام نے فرمائی، اس وصیت کا مطالعہ کر لینا۔ علی تیری عدالت کو سلام، علی تیری رواداری کو سلام، علی تیرے انصاف کو سلام، علی میں تیری کس کی صلاح کو سلام کرو۔ اللہ اکبر۔ اس وصیت نامے کے آخر میں آیا ہے،
ابن الملجم کو پکڑ کے علی کے سامنے لایا گیا، حکم دیا اس کو محبوس کر دے، بند کر کے رہتے۔ اور جب پوچھا ابن ملجم کے ساتھ کیا کریں، فرمایا اس نے مجھ پر ایک ضربہ لگائی۔ اللہ اکبر، یہ ہے عدالت عدوی۔ ایک سے زیادہ ضربت نہیں لگانا اس کے اوپر۔ اگر میں زندہ بچوں تو بدلہ میں خود لے لوں گا، اگر میں نہ بچوں تو اس نے صرف ایک ضربت کاری کی ہے میرے اوپر۔ اللہ اکبر، ایک کاش کربلا والے کو بھی، کربلا والوں کی بھی علی کی عدالت آشیات ہوتی، وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تماچے مارے گئے، بابا کی لاش پر رونے بھی نہیں۔ بس عزادارو، آپ لوگوں کی زحمت میں نے تمام کی، دن گزرتے گئے، 21واں رات آ گئی، کوفے میں کیا سامان ہے، سارے لوگ علی کے پریشان ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں جب علی کی روح مبارک پرواز کر گئی، عجیب واقعہ ہے، عجیب واقعہ ہے آل رسول۔ علی نے امام حسن کو کچھ وصیتیں کی، حسین کو کچھ وصیتیں کی، جب میرا جنازہ اٹھانا تو پیچھے سے جنازے کو پکڑ لینا، حنود و کفن کبھی تفصیلاً آپ خود جانتے ہیں، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ وصیت کی پیچھے سے میرے جنازے کو پکڑ لینا، آگے سے خود جنازہ چلے گا۔ بعض نقل کے مطابق جبریل و میکائیل آئے تھے کندھا دینے کے لیے، آگے سے جبریل و میکائیل اٹھائے ہوئے تھے، پیچھے سے علی کے اولاد علی کا جنازہ اٹھا کے جا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کتنے لوگوں نے علی کے جنازے میں شرکت کی؟ اللہ اکبر، میں اس فکر میں پڑ گیا آج یہ جملہ پڑھتے ہوئے، خاندان آل رسول پر کیا مصیبت آئی۔ فاطمہ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا، آبر مخفی رکھی گئی، جنازے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ آج علی کا جنازہ اٹھ رہے ہیں، لیکن علی کے اولاد کے علاوہ اور قریبی کچھ ساتھیوں کے علاوہ جنازے میں کوئی نہیں ہے۔ کیا مظلومیت تھی علی کی؟ خیر، علی کو لے گئے، رات کی تاریکی میں علی کو دفن کر دیا۔ تمام تفصیلات میں نے چھوڑ دی، اور تاریخ میں یہ بھی ہے، بعض نقل کے مطابق اسی رات ہی امام حسین نے ایک تابوت مدینہ کی طرف بھیج دیا، یعنی امام علی علیہ السلام کی قبر کو بھی مخفی رکھا، جیسے فاطمہ کی قبر کو مخفی رکھا۔ اور علی کی قبر کیوں مخفی رکھا؟ وجہ کیا تھی؟ علت کیا تھی؟ کیونکہ ان خوارج سے خطرہ تھا نبش قبر کا، تاکہ علی کی قبر کی جسارت نہ کرے۔ اہل بیت پر کیا مصیبت آئی، فاطمہ کی قبر کو بھی مخفی رکھا گیا تاکہ کوئی جا کے جسارت نہ کر لے۔ علی کی قبر بھی مخفی رکھی گئی۔ حسن کا جنازہ جب اٹھے پھر بھی لہسن کی بارش، تیروں کی بارش ہو گئی، اور کربلا میں حامی سے آل ایبا پر کیا گزرا آپ خود جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نہیں جانتا اے امیر المومنین آپ کی مظلومیت زیادہ ہے یا آپ کے بیٹے حسین کی مظلومیت زیادہ ہے۔ آج آپ کی قبر کو بھی ان خوارج سے خطرہ ہے، اور کربلا میں تیرے بیٹے حسین کی لاش کے ساتھ کیا ہوا آپ خود جانتے ہیں۔ لیکن ہمیں یوں بتا دیا، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تیری مصیبت جیسی کوئی مصیبت نہیں ہے، اور کربلا میں حسین پر کیا گزرا آپ خود جانتے ہیں۔ اے علی، پھر بھی آپ خوش نصیب تھے، یہاں آپ کے بیٹوں نے آپ کی قبر کو مخفی کر دیا، لیکن کربلا میں علی زین العابدین کی یہ قدرت نہیں تھی کہ بابا کے اس لاشے کو ظالموں سے چھپا لیتے۔ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ينقلبون